السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک سے 2 صورتوں کا ایسا مجرب اور لاجواب وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو اختیار کریں تو انشاءاللہ تعالی بے شمار کرشمات اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں گے۔ اس وظیفے کا سب سے پہلا جو فائدہ ہے یہ کہ اگر آپ کی روزی تنگ ہو گئی ہے، آپ رات دن محنت کرتے ہیں اور رات دن محنت کرنے کے باوجود اس میں بالکل ہی برکت نہیں ہوتی، آپ کے جو خرچ اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہوتے اور محنت مشقت کے بعد آپ پئی کے محتاج رہتے ہیں اور ہر وقت بیماری، دکھ، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس وظیفے کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، مال میں، جان میں، اولاد میں اور دین دنیا جتنے معاملات ہیں سب کے اندر رحم و کرم فرما دے گا۔ اور یہ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جتنے آپ کے کام رکے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ نے بڑی محنت کی، کوشش کی، کوئی بھی کام ہے وہ پھنس گیا، آپ کہیں نوکری کر رہے ہیں کہ سالہ سال گزر گئے کہ آپ کا پروموشن ہی نہیں ہو رہا، آپ کی ترقی ہی نہیں ہو رہی، آپ سے جو جونیئر تھے وہ سینئر بن گئے لیکن آپ کی ترقی نہیں ہو رہی اور محنت کرنے کے باوجود، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو ترقیاں عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا ہے اور فساد ہے، گھر کے جتنے لوگ ہیں ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، اختلافات ہی اختلافات ہیں، ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے، چاہے وہ میاں بیوی ہوں، والدین اور بچے ہوں، یا جوائنٹ فیملی جیسے رہتی ہیں آپس میں بھائی وغیرہ مل کر، ان کے اندر اختلافات ہوں، نفرتیں ہوں، آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی پوری فیملی کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دوسرے کے دل کے اندر محبت ایک دوسرے کی پیدا ہو جائے گی، احترام پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں اور کوئی بھی کاروبار ہے یا بزنس ہے آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی نوکری ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کنٹری کے اندر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہاں سے کسی قسم کا رسپانس نہیں مل رہا اور ہر بار آپ ٹیسٹ کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے فیل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کو ویزا نہیں مل رہا، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، رک گیا ہے، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر اس روزگار کے اندر بھی برکت ہوگی اور جو ویزا وغیرہ آپ لینا چاہ رہے ہیں اللہ پاک اس کے اندر بھی آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اس طرح بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، آپ نے بڑی تگ و دوڑ کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بچیوں یا بچوں کے رشتے جو ہے نہیں ہو پاتے، بس لوگ آتے ہیں، بچیوں کو دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، واپس نہیں لوٹتے، حالانکہ بچیوں کی کارکردگی اچھی ہے، خوبصورت ہیں، اللہ نے انہیں قابلیت دی ہے، حسن و جمال دیا ہے، یعنی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو بھی آتا ہے رشتہ دیکھ کے چلا جاتا ہے، واپس نہیں آتا۔ یا اسی طرح آپ بچوں کے رشتے کرنے جاتے ہیں، آپ کے بچے لائق ہیں، کوئی ان کے اندر عیب نہیں ہے، ماشاءاللہ سے شریف سے ہیں، لیکن اس کے باوجود لڑکی والے کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیتے ہیں، تو ان تمام صورتوں کے اندر آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو کامیابی اور کامرانی چند دنوں کے اندر ہی عطا فرمائے گا اور آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں، جو پریشانی ہیں، اس وظیفے کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ پر جادو ہے، سفلی علم ہے، کالا علم ہے، نظر بد ہے،
یا آپ پر بندش کر دی گئی ہے، آپ پر، آپ کی صحت پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے رزق پر، آپ کے بچوں کے رشتوں پر، دین دنیا کے معاملات پر، تو وہ صرف ایک اس وظیفے کو اختیار آپ کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہ بندش، جادو وغیرہ جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اکرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين۔ سامعین محترم، اس کے بے شمار فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں، لیکن میں نے چند ایک فوائد ان کے آپ کو بتائے، باقی آپ خود قیاس کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی دین دنیا کا کی آپ کو پریشانی ہے، آپ اس کے لیے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور یاد رہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی، تاکہ پورا جو طریقہ ہے وظیفہ کرنے کا اور اس کی جو شرائط ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ سکیں، کیونکہ اگر شرائط کے ساتھ اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ وظیفہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کہیں سے اسکپ نہیں کرنا، اور اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ صبح کریں، شام کو کریں، دوپہر کو کریں، بس صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت اور تقریباً جو سورج بالکل سر پہ آیا ہوتا ہے، جسے دوپہر کا ٹائم نصف النہار شری کہا جاتا ہے، ان تین اوقات کے علاوہ آپ کسی وقت بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو نمازوں کا اہتمام کریں، اور نمازوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ حسب توفیق صدقات کا بھی اہتمام کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں اور اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اس کے بعد ایک لال کپڑا لے لیں، لیکن لال کپڑا پرانا نہ ہو، پھٹا پرانا نہ ہو، اس کے اندر کہیں سے کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، بالکل صحیح کپڑا ہو، نیا کپڑا ہو۔ آپ اس کو دھو لیں، پاکیزہ کر لیں، پھر آپ اس کو سکھا دیں۔ اس کے بعد آپ وضو کریں، وضو کر کے خوشبو لگائیں، 2 رکعت نماز حاجات پڑھیں، اور 2 رکعت نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اور اپنے ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ ہاتھ آپ کا پہنچتا ہے۔ اس کے بعد ایک پھونک گول دائرے کے اندر، فضا کے اندر آپ ماریں، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اہل و عیال روٹی کا جو ہے حصار کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک مٹھی آپ نمک لے لیں گھر سے۔ نمک ہر گھر کے اندر موجود ہے، کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پر کہ نمک نہیں، بس آپ ایک مٹھی نمک لے لیں، صاف ستھرا نمک لے کے آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، اور مصلی پر بیٹھ کر اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان کے اندر سورۃ الکوثر 70 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور 70 مرتبہ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اور 70 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اللہ کا نام یا واسع، یا قادر، یا واسع، یا قادر، یا واسع، یا قادر، یا جامع، یہ 3 الفاظ ہیں، یا قادر، یا واسع، یا جامع۔ ان کو 70 مرتبہ آپ پڑھیں، اور پڑھ کے جو مٹھی کے اندر آپ کے نمک ہے اس پر آپ پھونک دیں۔ نمک پر پھونکنے کے بعد جو آپ کے پاس لال کپڑا ہے، اس لال کپڑے کے اندر نمک کو رکھ کر آپ اس کو باندھ دیں، یعنی کہ ایک پوٹلی نما بنا دیں۔ اور جہاں آپ نے زیور رکھا ہوا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہر گھر کے اندر الماری موجود ہوتی ہے، یا ایسی جگہ موجود ہوتی ہے جہاں ہم قیمتی اشیاء رکھتے ہیں، وہاں اس نمک کی پوٹلی کو لٹکا دیں۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اس عمل کو آپ نے
दोहराना है, हर रोज़ाना नहीं करना, बल्कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आपने जो हमने तरीका बताया इस अमल को करना है। करके उस नमक की जो पोटली है उसको उतार के अपने पास रखें और उसके ऊपर 3 मरतबा फूंक दें, और कहीं पर भी महफूज जगह पर जहाँ कहीं भी आप ज़ेवरात, पैसे वगैरह कीमती चीज़ें रखते हैं वहाँ लटका दें। बस चंद दिन की बात है, आप देखेंगे कि क्या क्या मौजज़ात आप देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको करिश्मात दिखाएगा, और जब आपको फ़ायदा होगा तो मुझे मज़ीद तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही इंशाअल्लाह कमेंट सेक्शन के अंदर आकर शुक्रिया अदा करेंगे, और इस वजीफ़े की जो फजीलत है और अहमियत है और किस तरीके से ये स्पीड में ये काम करता है आप खुद ही हमें बताएंगे। इन वज़ाइफ को आप करें, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। हमारे वज़ाइफ की इजाज़त की लाजमी है कि अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारी करने से लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना नाम, अपने शहर का नाम, अस्सलाम का जवाब लाजमी दिया करें, और कमेंट्स के अंदर या रहमान हूँ या वासिउ या कोई भी अल्लाह का नाम लिख कर कमेंट्स करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।